اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حکیم ناصر شاہ آصف امرم یوٹیوب چینل میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے مردوں کی بیماری احتلام کے بارے میں۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا احتلام کس صورت میں جو ہے یہ صحیح نہیں ہوتا، مطلب کہ اس کی کثرت ہو جائے تو یہ انسان کے لیے جو ہے وہ مطلب صحیح نہیں ہوتا، مضر صحت ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ اس کی کتنی مقدار اگر ہو جائے یا کتنے دنوں کے بعد اگر احتلام ہو جاتا ہے تو یہ مطلب کہ صحیح ہوتا ہے، اس کا کوئی حرج نہیں ہوتا، یہ ایک بیماری نہیں ہوتی ہے، اور کتنی دیر بعد کتنے وقفے کے بعد اگر احتلام ہو جائے تو اس کو ہم بیماری کہہ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ سے ریکویسٹ ہے آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل معلومات حاصل ہو سکے۔ تو نوجوان جو مرد ہوتا ہے، ایک نوجوان مرد جو ہے اگر اس کو ہفتے میں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ 15 دن میں جو ہے ایک بار اگر احتلام ہو جاتا ہے، رات کو یا دن کو کسی وقت بھی اگر منی خارج ہو جاتی ہے رات کو سوتے ہوئے، تو اس صورت میں اس کا کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک نارمل روٹین کی جو ہے یہ ہوتی ہے، اس وجہ سے جو ہے احتلام ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں ہماری غذا کا عمل دخل ہوتا ہے، ہمارے ماحول کا عمل دخل ہوتا ہے، ہمارے ذہن کا عمل دخل ہوتا ہے کہ جب ایک نوجوان کو 15 دن بعد احتلام کا مسئلہ بن رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اس کی ایک نارمل روٹین ہے، اس کی غذا کی وجہ سے جو ہے اس کو جلدی احتلام ہو جائے۔ بے شک نہ آئے تو 6 مہینے نہ آئے، سال نہ آئے، یا مطلب کہ اس کی کم سے کم مدت جو ہے وہ 15 دن ہے۔ 15 دنوں میں اگر ایک بار احتلام آ جاتا ہے یا زیادہ سے زیادہ 2 بار احتلام آ جاتا ہے تو یہ ایک نارمل روٹین ہے، اس کو ہم بیماری نہیں کہہ سکتے، اس احتلام کو ہم بیماری نہیں کہہ سکتے۔ بیماری اب اس کو ہم کب کہیں گے؟ جب کثرت ہو جاتی ہے، کثرت احتلام کو ہم بیماری کہیں گے، چونکہ کثرت احتلام کی وجہ سے جو ہے ایک تو انسان کے مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس کی جسم میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس کی نظام تولید میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور اس کی جو جسم میں جو تبدیلی ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ کمزور ہونے لگ جاتا ہے، اس کے ذہن پہ اثر ہوتا ہے، اس کی جسم پر اثر ہوتا ہے، اس کی باڈی پر اثر ہوتا ہے، اس کے جذبات پر اثر ہوتا ہے۔ لہٰذا کثرت احتلام جو ہے اس کو ہم بیماری کہیں گے۔ کثرت احتلام کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو ہر رات ایک بار یا 2 بار، بعض دفعہ تو ہم نے ایسے بھی مریض دیکھے ہیں جن کو ایک رات میں 2-3 بار احتلام آ جاتا ہے۔ ایک بار احتلام آتا ہے مطلب کہ گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد جب وہ دوبارہ سو جاتے ہیں پھر احتلام ہو جاتا ہے، اور صبح کے وقت پھر احتلام ہو جاتا ہے، مطلب 2 یا 3 بار ایک ہی رات میں جب احتلام ہوگا تو اس بندے کی کیا حالت ہوگی، تو یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، ہم بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس کو ہم کثرت احتلام کہیں گے۔ ہفتے میں 3 بار، یا مطلب کہ ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن مطلب کہ رات کو اگر احتلام ہو جاتا ہے، ہر رات یا دوسری رات یا تیسری رات اگر احتلام ہو جاتا ہے تو ہم اس کو کثرت احتلام کہیں گے۔ کثرت احتلام کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک تو ہمارا جو طرز زندگی ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے، ہماری جو غذا ہوتی ہے، ہماری جو خوراک ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے احتلام آنے لگ جاتا ہے۔ غذا اور ماحول کی اگر بات کریں تو ہم غذا میں ہم گرم اشیاء کا استعمال کرتے ہیں، رات کو کھانا کھا کر فوراً سو جاتے ہیں یا دودھ پی کر سو جاتے ہیں۔ گرم اشیاء کے استعمال سے، بیکری آئٹم کے استعمال کرنے سے جو ہے یہ کیا ہوتا ہے، معدے میں ہیٹ گرمی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے احتلام آ جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، سوشل میڈیا کا استعمال کرنا۔ سوشل میڈیا میں کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، غیر جنسی کلپس دیکھنا، غیر جنسی ویڈیوز دیکھنا، سیکسی ویڈیو دیکھنا، سیکسی لٹریچر پڑھنا، یا مطلب کہ کسی دوست سے، گرل فرینڈ سے جو ہے وہ سیکسی باتیں کرنا، پیار بھری باتیں کرنا، ذہن کا پورا گندا ہو جانا۔ اگر آپ آفس میں کام کر رہے ہیں یا مطلب آپ کے ساتھ جو فیمیل کولیگز ہیں تو ان کو دیکھ کر ان کا اسکیچ بنا کر جو ہے ان سے جو ہے وہ خیالات میں ہی ان سے سیکس کرنا، یا ان کے سیکس کے بارے میں سوچنا، ان کے باڈی پارٹس کے بارے میں سوچنا، مطلب یہ ہے کہ ذہن کا گندا ہو جانا۔ اور اس کے علاوہ غلط چیزیں دیکھنا، غیر شرعی چیزیں ہیں یہ ویڈیوز وغیرہ، کلپس وغیرہ، سیکس ویڈیوز وغیرہ دیکھنا، یہ غیر شرعی ہے اور غیر فطری چیزیں ہیں۔ ان کے دیکھنے سے ذہن جو ہے یہ خراب ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، جو نوجوان نسل ہے ایک تو ان کو رات کو پھر وہی چیزیں جو ہے وہ خواب میں نظر آتی ہیں اور منی خارج ہو جاتی ہے۔ یا اس کے علاوہ پھر کیا ہوتا ہے، کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں، کچھ لڑکے نوجوان ایسے ہوتے ہیں وہ مشت زنی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، مطلب کہ ویڈیو کلپ دیکھا یا کوئی ایسی چیز دیکھی یا کوئی ایسی چیز پڑھی جو سیکسی ہے، سیکسی جذبات جو ابھارنے والی ہے، سیکس کو ابھارنے والی جو چیز پڑھی ہے یا دیکھی ہے، پھر اس کو کیا اس کی تسکین نہیں ہوتی ہے۔ تسکین حاصل کرنے کے لیے پھر وہ کیا کرے گا، مشت زنی کرے گا۔ جب مشت زنی کرے گا تو پھر اس کے مسائل بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔
نفس میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، نظام تولید میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس کی اگر یہ عادت بن جائے تو پھر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ٹانگیں درد کرنے لگ جاتی ہیں، آنکھیں اندر دھس جاتی ہیں، رنگ پیلا ہو جاتا ہے، چڑچڑا پان آ جاتا ہے، طبیعت میں چڑچڑا پان آ جاتا ہے، وزن کم ہونے لگ جاتا ہے، ٹھنڈے پانی سے گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، تنہائی پسند ہو جاتا ہے، جسمانی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، مطلب کہ دماغی کمزوری بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو کافی سارے مسائل، اور یہ تو ایک مطلب کہ ذہنی مسائل ہے۔ اندرونی مسائل کی اگر بات کریں گے تو اس کی منی جو ہے یہ کم ہو جائے گی، منی کی پیدائش کم ہو جاتی ہے، منی پتلی ہو جاتی ہے، جراثیم جو ہے یہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، نفس کا ٹیڑھا پن آ جاتا ہے، نفس کی گروتھ رک جاتی ہے، نفس پتلا ہو جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے، جنسی خواہش ختم ہو جاتی ہے، قوت ختم ہو جاتی ہے، اریکشن جو ہے یہ جو انتشار ہوتا ہے، جو مردانہ انتشار ہوتا ہے جو نفس کا، یہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین یہ کافی سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو احتلام جو ہے اس کی کثرت کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کی کثرت اگر ہو جائے تو یہ فکر مند ہونا چاہیے آپ کو کہ جو آپ کو احتلام بار بار آ رہا ہے اس کا علاج بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو 15 دنوں میں ایک بار آ رہا ہے یا 2 بار آ رہا ہے یا مطلب اس سے زیادہ عرصے میں جو ہے آپ کو احتلام ہو رہا ہے تو یہ ایک نیچر ہوتی ہے، یہ قدرتی عمل ہوتا ہے، تو یہ اس کو ہونا ہے، اس کے لیے آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو کثرت احتلام کا مسئلہ ہے تو پھر آپ یہ نسخہ لازم بنا کر استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے احتلام جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اور بھی جنسی امراض ہیں، مردانہ کمزوری ہے، نفس کا ٹیڑھا پن ہے، یا جراثیموں کی کمی ہے، زنانہ امراض ہیں، مردانہ امراض ہیں، جنرل امراض ہیں، یا کسی قسم کا بھی مرض ہے، کسی دوست احباب رشتہ دار کسی کو بھی ہے تو آپ ہمارے چینل کا لنک لازمی شیئر کریں، ہمارے چینل کی ویڈیو لازمی دیکھیں۔ ہمارے چینل پر الحمدللہ ہمارے چینل پر ہر مرض کی ویڈیو موجود ہے، کسی بھی قسم کا مرض ہے تو ہمارے چینل پر موجود ہے۔ ہمارے چینل کا وزٹ کریں گے تو آپ کو آپ کے مطلوبہ مرض کی ویڈیو مل جائے گی، اس میں علامات، وجوہات، نسخہ، ہر چیز مکمل تفصیل کے ساتھ بتائی ہے۔ تو ناظرین اس کی طرف چلتے ہیں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، ہمارے چینل آصف میرم یوٹیوب چینل لائک شیئر ضرور کر دیں۔ ہمارے جو نئے دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئکن کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بر وقت آپ کی نوٹیفیکیشن میں آپ کو مل جائے گی۔ اور آپ نے ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کرنا ہے، آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں گے تو آپ کو ہر مرض کی ویڈیو مل جائے گی۔ تو ناظرین اس کی طرف چلتے ہیں، دوسرے کے اجزاء نوٹ کر لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ستاور آپ نے لینا ہے، اس کے بعد آپ نے گوکھرو لینا ہے، اس کے بعد آپ نے تل مکھانا لینا ہے، کنگھی بوٹی لینی ہے، تخم کونچ لینا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں، یہ آپ نے لے کر ان کو برابر وزن لینی ہے۔ یہ ساری 5 چیزیں آپ نے برابر وزن لینی ہے۔ آپ جتنا چاہیں تولا لے لیں، 50 گرام جتنی آپ لینا چاہیں، تو یہ آپ نے برابر وزن لے کر ان کو کوٹ پھانٹ لینا ہے اور اس کا صفو بنا لینا ہے، پاؤڈر بنا لینا ہے اور اپنے پاس سے محفوظ کر لینا ہے۔ شیشے کی جار میں محفوظ کریں گے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 1 گلاس آپ نے دودھ گرم کرنا ہے۔ جب 1 گلاس دودھ گرم ہو جائے اس میں آپ نے یہ کیا کرنا ہے، 1.5 چمچ، جو بڑا چمچ ہوگا یہ آپ نے 1.5 چمچ ڈالنا ہے۔ 1.5 چمچ ڈال کر آپ نے اس کو اچھی طرح سے پکانا ہے، مکس کرنا ہے۔ جب ہلکا سا گاڑھا ہو جائے، کھیر سی بن جائے تو یہ آپ نے اس کو کھا لینا ہے۔ روزانہ 1 بار استعمال کریں، صبح استعمال کر لیں، دوپہر کو کر لیں، رات کو کر لیں، جیسے بھی کرنا ہے، جیسے بھی آپ چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنا ہے، غلط چیزیں جو ہیں غلط راستے سے ہٹ جانا ہے، غلط جو آپ صحبت میں جو پڑھ گئے ہیں، مشت زنی وغیرہ، یا آپ کے جو دوست ہیں، آپ کی جو سوسائٹی ہے وہ آپ کی مطلب کہ غلط راستے پہ جا رہی ہے تو آپ خدا را اس راستے سے ہٹ جائیں، سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ اگر آپ کو یہ مسئلہ بن گیا احتلام کا یا کوئی اور بیماری ہے تو آپ ہمارے چینل کو وزٹ کریں گے، آپ کو ہر مرض کی ویڈیو مل جائے گی۔ اگر آپ کے جراثیم کم ہیں اور آپ عورت سے مطلب کہ ملاپ کے قابل نہیں ہیں، ہم مستری کے قابل نہیں ہیں، تو ہمارے چینل پر ہر مرض کی ویڈیو ہے۔ آپ وہ نسخے بھی بنا کر استعمال کر سکتے ہیں، آپ شادی سے پہلے بنا کر استعمال کریں، انشاءاللہ آپ عورت سے ملنے کے قابل ہو جائیں گے، ہم مستری کے قابل ہو جائیں گے، شادی کے قابل ہو جائیں گے۔ بہت زبردست نسخے ہمارے چینل پر موجود ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔